تو جس مال سے ہم نے جانور خریدا تھا اگر اس میں کوئی حرام کا شبہ ہے تو قبول ہو جائے گا؟ اگر میرے اعمال میں عیب ہے تو قبول ہو جائیں گے، اگر میرے چہرے پہ عیب ہے تو قبول ہو جائے گا۔ میں یہ چہرہ قیامت کے دن اپنے نبی کو دکھا لوں گا، میں یہ چہرہ اپنے رب کے سامنے لے آؤں گا، میں اپنے اعمال لے کے رب کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا۔ کیا میرے اعمال اتنے ہیں اور ایسے ہیں کہ اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں تو مجھے شرم نہ آئے؟ اس لیے اپنے اعمال کو بھی پاک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اخلاق کو بھی پاک کرنے کی ضرورت ہے، اپنی عبادات کو بھی پاک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے مالوں کو بھی پاک کرنے کی ضرورت ہے، اپنی اولادوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ شاید اسی لیے میرے نبی یہ سورہ اعلیٰ تلاوت کرتے تھے عید کی نماز میں کہ سب یہ پیغام سن لیں، کامیاب صرف وہ آدمی ہے جس نے اپنا دل بھی پاک کیا، اپنے آپ کو بھی پاک کیا، اور وہ رب کے سامنے نمازیں پڑھتا پڑھتا چلا گیا۔ یہاں کہتے ہیں نماز دل کی، پردے دل کے۔ بہرحال بھائی آج ہم نے سنت ابراہیمی کو تازہ کرنا ہے۔ جب آپ جانور کی گردن پہ چھری پھیریں گے نا، اس وقت ذرا اوپر کھڑے ہو کے تھوڑا سا نظارہ کر لیجئے گا، جانور تڑپتا کیسے ہے، جانور بولتا کیسے ہے، جانور کی رینگیں کیسے نکلتی ہیں، اس کے خون کے فوارے کیسے چلتے ہیں، وہ کیسے تڑپ تڑپ کے اپنے رب کے پاس جاتا ہے۔ یہ جوان جانور ہے، عین جوانی کی عمر کو ہے، اسی لیے بوڑھے جانور کی قربانی اللہ قبول نہیں کرتے، عیبدار جانور کی قربانی اللہ قبول نہیں کرتے۔ اس جانور کے پاس کھڑے ہو کے ذرا اپنی موت کو تھوڑی دیر کے لیے یاد کر لیجئے۔ پھر اس قربانی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق بھی دیا ہے کہ ہم اپنے اندر یہ عزم مصمم پیدا کریں، پختہ عہد پیدا کریں کہ یا اللہ آج میں تیرے حکم پہ جانور قربان کر رہا ہوں، اس عہد کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ اور اس کی ارادے کے ساتھ کہ تیرے دین کے لیے مجھے جو کچھ قربان کرنا پڑا میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنی جان کیوں نہ ہو، اپنی اولاد کی جان کیوں نہ ہو۔ بہرحال وقت کافی ہو گیا چونکہ میں نے آگے بھی جانا ہے۔ اس قربانی سے سبق سیکھیے، رشتہ داروں کو گوشت دینا ہے، فقیروں کو دینا ہے، غریبوں کو دینا ہے، دوسروں کو کھلانا ہے، خود بھی کھلانا ہے۔ یہ اظہار اور جذبہ پیدا کرنا یہ بھی قربانی کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ کرنا یہ بھی بہت بڑا مقصد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو جو اللہ نے ہمیشہ کے لیے تازہ کیا تھا یہ بھی بہت بڑا مقصد ہے۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ قربانی کے اندر بہت بڑا درس یہ ہے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی زوجہ محترمہ سیدہ ہاجرہ کو کہا تھا یہ دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو لے کے ہم نے جانا ہے، وہاں مکہ میں چھوڑنا ہے، جس کو آج مکہ شہر کہا جاتا ہے، وہ بے آب و گیا وادی تھی۔ اللہ کے حکم پہ شیر خوار بچے کو، اس عورت کو ایسی وادی میں چھوڑا جہاں پانی نہیں ہے، وہاں کھانا نہیں ہے، وہاں دانا نہیں ہے، کسی کا آنا اور جانا نہیں ہے، زندگی باقی رہنے کی کوئی صورت نہیں تھی، لیکن اللہ کے حکم پہ اس عورت نے بھی مان لیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بچے کو وہاں جا کے چھوڑ دیا۔ یہی بچہ جب جوان ہوا تھا تو اللہ کے حکم پہ اس کی گردن پہ چھری پھیری تھی۔ ہمیں بھی یہ قربانیاں دینے سے پہلے سبق یاد کرنا ہے، ہم اپنی اولادوں کو دین کے لیے وقف کر لیں۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں جا کے چھوڑا تھا نا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشارہ دیا ہوا تھا، دور کھڑے ہو کے اپنی اولاد کو دیکھ کے کہا تھا یا اللہ میں اپنی اولاد کو اس لیے یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے پتا ہے تو نے بتایا ہے کل کو تیرا گھر یہاں پہ تعمیر ہوگا، میری اولاد یہاں رہے گی تو نمازی بن جائے گی۔ مسجدوں کے پڑوس اس لیے تلاش کرو کہ میری اولاد نمازی بن جائے۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنے بچوں کو نبی کا فرمان پڑھاؤ، تب جا کے کامیابیاں ہیں۔ یہ بچے جب دنیا سے آپ جائیں گے تو میرے اور آپ کے لیے دعائیں کریں گے، قبر ٹھنڈی ہو جائے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ تو قبر میں چلا جاتا ہے لیکن قیامت تک اس کی نیک اولاد کی وجہ سے اللہ اس کے نامہ اعمال میں اضافے کرتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ کا ملاکمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قربانی کے صحیح مقاصد کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور صحیح معنوں میں اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی والے دن اور عید الفطر والے دن خصوصی ترغیب دیا کرتے تھے عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی کہ صدقہ کرو اور صدقے کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لو۔ میں بھائیوں سے گزارش بھی کروں گا کہ دعا سے پہلے ذرا جلدی سے آپ کے سامنے آئیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جب آپ نے اپنی صحابیات مطہرات کو یہ حکم دیا تھا